نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين. آیت نمبر 24 سورۃ البقرہ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. فا یہاں پر عطف ہے کیونکہ فا جو ہے وہ عطف بن کر آتا ہے. لم جو ہے یہ جازمہ ہے، یہ جو ہے کیا کرتا ہے، فعل مضارع کو جزم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یا جو نون ہوتا ہے اس میں اس نون کو یہ ڈراپ کر دیتا ہے، نون کو گرا دیتا ہے. اور کس کے معنی میں دیتا ہے؟ نہیں کے معنی. اور ان، اچھا اس سے پہلے ان ہے، ان جو ہے یہ ظرف ہے، شرط ہے. ٹھیک ہے، حرف شرط ہے. یہ لم جو ہے یہ جازمہ ہے، اور تفعلو فعل اور فاعل ہے، فعل اور فاعل. ٹھیک ہے، تو فعلا یفعلو افعل، فا عین لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. یہاں پر تفعلونا تھا، نون کی لم کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا. اور جب فعل مضارع کے آگے لم آتا ہے تو کس کے معنی میں چلا جاتا ہے؟ یہ ڈڈ ناٹ، ماضی منفی. تو یہ کیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تو اگر نہیں تم نے کیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی شرط میں آئے گا. وا یہ عطف ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے بات، پیچھے سے چلتی آ رہی ہے تو عطف آئے گا. لن جو ہے یہ نصب کر دیتا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ناصبہ کہیں گے، کیونکہ یہ نصب کر دیتا ہے. تو فعل مضارع کو زبر میں لے جاتا ہے اور فعل مضارع کے نون کو ڈراپ کر دیتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو رولز لکھوائے ہیں، رولز کھول کر بیٹھے تو اس میں یہ نام آپ کو یاد رہیں گے. اور تفعلوا بھی یہاں سے نون ڈراپ ہے، فعل اور فاعل. تو یہ کیا ہے؟ فا عطف، ان شرط، حرف شرط، لم تفعلوا ولن تفعلوا. یہاں سے یہاں تک کیا ہو گیا؟ جملہ شرطیہ ہو گیا، جملہ شرطیہ ہو گیا. تو اگر نہیں تم نے کیا اور ہرگز بھی نہیں کر سکو گے، تو یہ جو لن ہے نا وہ ہرگز بھی نہیں کے معنوں میں دیتا ہے، ہرگز بھی نہیں کر سکو گے. اور فعل مضارع کو اس میں لے جاتا ہے فیوچر میں، ہرگز بھی نہیں کر سکو گے. پھر نیکسٹ دیکھیں، پھر اس کا جو یہ پارٹ آ رہا ہے، آگے کا پارٹ یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ جواب شرط بنائیں گے. کیسے؟ اب اس میں دیکھیں، فا عطف ہے، اتقو فعل امر ہے، تو یہ ٹھیک ہے فعل امر ہے. اتقا یتقی اتقو، تو یہ کیا تھا؟ اتقو تھا. اب فا کو تا سے جوڑنے کے لیے یہ جو ہے حمزۃ الوصل لایا گیا، الف یہ والا، لیکن یہ پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، اور جب فا کو تا سے جوڑنا تھا تو یہ جو دو الف آ گئے نا، تو ایک الف ہٹا دیا گیا، بچا ایک الف حمزۃ الوصل، اور یہ جو الف ہے یہ پڑھا نہیں جاتا. تو اس لیے کیوں ہٹایا گیا؟ فا کو جوڑنے کے لیے ایک الف ہٹایا گیا، تو کیا بن گیا یہ؟ فتقو. ویسے کیا تھا؟ اتقو، کیونکہ فعل ماضی ہے نا، اتقا. اب حرکت کیسے پتہ چلتی ہے کہ اس کے نیچے اتقو ہی ہے؟ کیونکہ اس کا فعل ماضی اتقا تھا، اتقا یتقی اتقو. اور جو 3 سے زیادہ والے ہوتے ہیں نا فعل ماضی، تو جو ماضی پر حرکت ہوتی ہے وہی امر پر ہوتی ہے. ماضی پر اتقا، الف کے نیچے زیر ہے، تو امر پر بھی کیا ہوگی؟ اتقو فعل امر، اتقی یا اتقو، تو امر کے الف پر بھی وہی حرکت ہوگی، یعنی زیر ہوگا. تو یہ کیا بن گیا؟ فعل امر. نارا جو ہے یہ حالت نصب ہے، اور یہ کیا بن کر آ رہی ہے؟ مفعول ہے یہ. ٹھیک ہے، التی موصولہ، اور یہ التی موصولہ ہے تو اس کا صلہ یہاں سے آ رہا ہے. وقودها الناس والحجارہ، یہ اس کا صلہ آ رہا ہے. صلہ جملہ اسمیہ بن کر آ رہا ہے. صلہ جملہ فعلیہ بھی بن سکتا ہے، جملہ اسمیہ بھی بن سکتا ہے. اور یہ جملہ اسمیہ بن کر آ رہا ہے کیونکہ وقودها، تو وقودو اسم ہے، اور ہا اس کے ساتھ ضمیر آ گئی. اسم کے ساتھ جب بھی کوئی ضمیر آتی ہے وہ مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن ہے.
تو مضاف مضاف لے ہے، اس کا مطلب ضمیر کا نام کیا ہے؟ اس ضمیر کو کیا کہیں گے؟ ضمیر مجرور متصل، جڑی ہوئی ہے نا. اور ناسو یہ فاعل ہے، حالت نصب ہے، حالت رفع ہے، سوری حالت رفع ہے، تو کیا بتا رہی ہے؟ فاعل. وا آ گیا یعنی کہ یہ عطف، واو کیا ہے؟ عطف ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ الحجارتو معطوف ہے اور الناسو معطوف علیہ ہے. معطوف اور معطوف علیہ مل کر یہ کیا بن گیا؟ اچھا، وقودہن یہ بھی حالت رفع ہے، تو اس کو ہم مبتدا بنا دیں گے. اور ناسو اور اس کو ہم ہجارہ کو خبر بنا دیں گے. اس کو اور اس کو ہم کیا بنا دیں گے؟ خبر. معطوف اور معطوف علیہ مل کر خبر بن گئی، کیونکہ ناسو اور ہجارہ یہ ان دونوں کو جوڑا گیا ہے نا، تو اس لیے ہجارہ معطوف اور کس پہ جوڑا گیا؟ ناسو پہ، تو یہ اس کا معطوف علیہ. تو معطوف معطوف علیہ مل کر کیا بن گئی؟ خبر. اور مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر یہ پورا جملہ کیا بن گیا؟ صلہ بن گیا. پورے جملے کو ہم صلہ بنا دیں گے. تو موصولہ اپنے صلے کے ساتھ، موصولہ اپنے التی صلے کے ساتھ مل کر کیا بنا؟ ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ ہم اس کو نار کی صفت بنائیں گے. نار کی صفت. اچھا، تو یہ ہم نار کی صفت بنائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو التی ہوتے ہیں، الذی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب معرفہ کے بعد یہ آتے ہیں تو ہم ان کو صفت بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ رول میں نے آپ کو شاید کل بھی آیا تھا، یہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ معرفہ کے بعد لکھ لیں چاہے آپ، کہ معرفہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائیں تو وہ اس معرفہ کے لیے جو ہے یا تو حال بن جاتا ہے یا ہم اس کو صفت بنا دیتے ہیں. معرفہ کے بعد جب بھی التی آئے یا الذی آئے تو آپ اس کو صفت بنا سکتے ہیں. اور اگر جار مجرور آ جاتا ہے معرفہ کے بعد تو ہم اس معرفہ کے لیے اس کو حال بنا دیتے ہیں. بہرحال یہ دو رولز ہیں، یہ یاد رکھیے گا. دوسرا رول میں کل جب آئے گا تو میں جب بتاؤں گی. ایک رول یہ یاد رکھیں کہ معرفہ کے بعد، کیونکہ یہ انار ہے نا، انار الف لام لگ گیا اس کے آگے، انار ہے تو اس کا مطلب یہ معرفہ ہے. اور جب معرفہ کے بعد التی الذی آ جاتا ہے تو ہم اس کو اس معرفہ کے لیے صفت بنا دیتے ہیں، مطلب اس موصولہ صلہ کو جوڑ کر اس کے لیے صفت بنا دیتے ہیں. عربک میں یہ رول ہے عربی کا. تو وَفَتَّقُوا یعنی کیا بن گیا؟ یہ التی یعنی موصولہ اپنے پورے صلہ کے ساتھ مل کر یہ نار کی صفت بن گیا. ٹھیک ہے، نار کی صفت بن گیا. تو نار یعنی یہ موصوف اپنی صفت، کیونکہ پھر یہ نار موصوف ہوا نا، تو موصوف یہاں پر نار موصوف، کلر چینج کر لیتا ہوں میں ایک منٹ. یہ رہا نار، یہ موصوف ہے اور یہ پورا موصولہ اور صلہ مل کر یہ اس کی صفت ہے. تو موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر کیا بنا؟ یہ وہی بنے گا جو نار کا اعراب ہے. نار کا اعراب کیا ہے؟ مفعول. تو یہ مفعول بنا کس کے لیے؟ اتقو فعل کے لیے. تو اتقو اپنے فعل اور فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. انشائیہ کیوں؟ کیونکہ یہ فعل امر ہے. جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ پورا کیا بن گیا؟ جواب شرط بن گیا. تو اس کا ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ فتقو تو ڈرو، بچو، نارا اس آگ سے، التی وہ جو، یا وہ جس کا، وقودہن ایندھن اس کا، الناسو لوگ ہیں، والحجارہ اور پتھر ہیں. یعنی اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا سے یہ شرط بن گیا، اور فَاتَّقُوا نَارَ الَّتِی سے یہ جواب شرط بن گیا. تو یہ شرط اور جواب شرط مل کر یہ پورا جملہ شرطیہ کہلائے گا. اس پورے جملے کو کیا کر دیں گے آپ؟ شرطیہ بنائیں گے. تو اس کا ترجمہ آپ کیسے کریں گے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا تو اگر تم نے نہیں کیا، فَلَن تَفْعَلُوا تو تم ہرگز بھی نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی تو ڈرو اس آگ سے، الَّتِی وہ جو، وَقُودُوهَا النَّاسُ ایندھن اس کا لوگ ہیں، وَالْحِجَارَہ اور پتھر ہے. ٹھیک ہے، پھر یہاں سے نیکسٹ جملہ شروع ہو گیا. اعدت جملہ فعلیہ بنا دیں گے، فعل اور فاعل، نائب الفاعل، اس کو اب نائب الفاعل کہیں گے. اعدت
वो जो तैयार की गई है, वो तैयार की गई है, तो नाइबुल फाइल होता है। और ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि इसका फाइल नहीं होता, मजहूल का नाइबुल फाइल होता है, और जो मफूल होता है ना वही नाइबुल फाइल की जगह ले लेता है। लिल काफिरीन, काफिरों के लिए, तो ये क्या बन गया, जार मजरूर, और ये पूरा क्या बन गया, जुमला फेलिया। तो ओ इद्दत लिल काफिरीन, तैयार की गई है काफिरों के लिए। तो अब इसकी डिक्शनरी भी देख लेते हैं। अब इसमें फा आइन लाम फेल, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। फा के वजन पर फ़अल यफ़अलु फ़अलन यानी करना, इफ़अल फेल अम्र, इसका तो आप सब जानते हैं। फाइल मतलब करने वाला, मफूल जिस पर काम किया गया हो, फ़िइलुन जमा अफ़आलुन इस्म ज़ात है यानी काम, और फ़अालुन बहुत ज्यादा काम करने वाला, मुबालगा। इत्तकू आप ये पढ़ चुके हैं, नार का भी पढ़ चुके हैं। इत्तकू का फेल अम्र वाओ काफ या, और नार का नून वाओ रा, वकूदुहन वाओ काफ दाल, ठीक है। और हिजारा देखें, हा जीम रा, नून के वजन पर आता है हजरन यानी मना करना, रोक देना, सख्त होना, है ना। जब काजी किसी को उसकी बेवकूफी या कम सीनीब की वजह से उसके अपने माल को खर्च करने से रोक देते हैं तो उसे कहते हैं हजरुल काजी अलन कादी अलल फुलानी का, तो कादी ने फला यानी काजी ने फला को खर्च करने से रोक दिया, ठीक है। हिजरुन जमा हुजूरुन, ममनू हिफाजत, हराम चीज, गोद अकल, ठीक है। हजरुन जमा हिजारतुन यानी सख्त मिट्टी या पत्थर, हुजरतुन जमा हुजूरातुन सख्त मिट्टी का बनाया हुआ कमरा यानी हुजरा, इसलिए उस कमरे को हुजरा कहते हैं क्योंकि वो सख्त मिट्टी से बनाया हुआ होता है। असल में लुगत में हुजरा एक चार दीवारी से घिरे हुए मकान को कहते हैं जिसमें कुछ सहन हो, ठीक है, यानी जिस पर छत डाली गई हो या कोई इमारत हो। और मजहूरुन सख्त किया हुआ या मना किया हुआ, मजबूत। अदद यानी उइद्दत से हमने पढ़ा है, अदद से बना है वो नून, अदद अदन कहते हैं शुमार करना या गिनना। अच्छा, उइद्दत तैयार की गई क्यों होता है इसमें, तैयार की गई क्योंकि, तो उसमें भी देखेंगे हम कि अब ये देखें, आदुन जमा आदुना यानी गिनने वाला या शुमार करने वाला, मादूदुन गिना हुआ शुमार किया हुआ, मादूदतुन जमा मादूदातुन गिनी हुई शुमार की हुई, अददुन गिनना या शुमार, इद्दतुन गिनी हुई चीज, गिनती, शुमार, शुमार की हुई मुद्दत। औरत की इद्दत को भी इसी मायने में लिया जाता है यानी उसके गिने हुए दिन जो शरीयत में है। उद्दतुन जमा उददुन साजो सामान, माल, हथियार, क्योंकि ये जो सामान है, माल है, ये सब हैं, ये गिन गिन कर तैयार किए जाते हैं, गिन गिन कर शुमार कर करके तैयार किए जाते हैं, इसलिए ये इस मायनों में लिया जाता है। बाबे हल पर आता है ईदादन तैयार करना, उइद्दा माजी मजहूल तैयार किया हुआ, क्योंकि कोई चीज हम जब तैयार करते हैं तो गिन गिन कर और बड़े एहतमाम के साथ उसको तैयार किया जाता है, ठीक है। तो उइद्दा मतलब तैयार किया हुआ। आइद्दा जमा आइद्दू फेले अम्र यानी तू तैयार कर, और बाबे तफील पर आता है तो तादीदन यानी कसरत से गिनना, बार बार गिनना, तादीदन। बाबे इफ्तियाल पर आता है तो ईतादन एहतमाम से शुमार करना मतलब गिनना। तो तरतीब के हिसाब से ये देख ले जो तरतीब मैंने आपको कराई है, और तर्जुमा इसका इन्होंने भी किया है मुफ्ती रहमान साहब ने, फ़ाइन लम तफ़अलू, और अगर तुम लोग ना कर सको, वलन तफ़अलू और तुम हरगिज भी नहीं कर सकोगे, फत्तकू नार तो बचो आग से, अल्लती वक़ूदुहा जिसका ईंधन नासू लोग हैं, वल हिजारा और पत्थर है, उइद्दत जो तैयार की गई है, लिल काफिरीन काफिरों के लिए, ठीक है।